پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 36 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی۔ حسن کے اپنے بیان کے مطابق مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ سالار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا، مگر امامہ نے اس سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا۔ نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس گھر آیا، سکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جا رہے ہو، کامران کے پاس۔ کیوں پاپا، اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا۔ مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا۔ فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز، آپ مجھے بتائیں آپ اس طرح مجھے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو، ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑاؤں گا، سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنے شروع کر دیے۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے اس فیصلے کی سمجھ آ گئی تھی اور اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ سکندر عثمان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی اور اس کمرے میں آنے اور اس کی دراز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا۔ وہ اب صرف یہ سوچ رہا تھا سکندر عثمان سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے گا۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف سکندر اس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز بے حد روکھا اور خشک تھا۔ سالار نے بھی اس پر کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے سکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانی سے اس سادہ کاغذ کو دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس کاغذ پر سائن کر دیے۔ سکندر نے اس کاغذ کو طے کر کے بریف کیس میں رکھا اور بریف کیس کو دوبارہ بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے تو کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ بھیجنے کی بجائے ہاشم مبین کے حوالے کر دوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو اپنی حماقت کا، مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہی ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔ سکندر عثمان بے اختیار سلگا۔ یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150 پلس کا آئی کیو رکھتا تھا۔ کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سرے سے کوئی آئی کیو رکھتا بھی تھا یا نہیں؟ اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جاتا رہا تھا، مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا، اس نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا تو دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست اے لیول کے بعد امریکہ آ گئے تھے وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس کے رشتہ داروں اور کزنز کا تھا۔ خود اس کے اپنے بہن بھائی بھی ایک جگہ پر نہیں تھے۔ وہ اپنی فیملی سے اتنا اٹیچ نہیں تھا کہ ان کی کمی محسوس کرتا یا ہوم سکنس کا شکار ہوتا۔ یہ صرف اس طرح اچانک وہاں بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح اضطراب کا شکار ہو رہا تھا۔ کامران سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا اور اگر وہ گھر آتا بھی تو اپنی سٹڈیز میں مصروف ہو جاتا۔
उसके एग्जाम्स करीब थे, जबकि सालार सारा दिन या तो अपार्टमेंट में बैठा फिल्में देखता रहता या फिर चैनल्स घुमाने में मसरूफ रहता, और जब वो इन दोनों कामों से बेजार हो जाता तो आवारागर्दी के लिए निकल जाता। उसने वहां अपने क़याम के दौरान न्यूयॉर्क में उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा था जहां कामरान रह रहा था। वहां का कोई नाइट क्लब, डिस्को, पब, बार, थिएटर, सिनेमा या म्यूजियम और आर्ट गैलरी ऐसी नहीं थी जहां वो ना गया हो। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि जिन 3 लेवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ में उसने अप्लाई किया था, उन तीनों में रिजल्ट आने से पहले ही उसकी एडमिशन की दरख्वास्तें कबूल की जा चुकी थीं। वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थीं जिनमें उसके दूर या करीब का कोई रिश्तेदार नहीं था, और ये उसने जानबूझकर किया था। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिट करवाएं जहां उसके बहन भाइयों में से कोई नहीं तो कम से कम उसके रिश्तेदारों में से कोई जरूर मौजूद होता कि वो उसके बारे में मालूमात हासिल करते रहें। सालार की जगह उनका कोई दूसरा बेटा लेवी लीग की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होता तो सिकंदर उस्मान फख्र में मुब्तला होते और इस चीज को अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए एजाज समझते। मगर यहाँ वो इस खौफ में मुब्तला हो गए थे कि वो सालार पर नजर कैसे रख सकेंगे। सालार ने इन यूनिवर्सिटीज में से येल को चुना था, और इसकी वजह यह थी कि न सिर्फ येल में उनका कोई शनासा और वाकफकार नहीं था, बल्कि न्यू हेवन में भी सिकंदर उस्मान का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं था। रिजल्ट आने के बाद उसे यूनिवर्सिटी से मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल गया था। अपने बाकी भाइयों के बरक्स उसने जिद करके हॉस्टल में रहने की बजाय एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था। सिकंदर उस्मान उसे अपार्टमेंट में रखने के लिए तैयार नहीं थे, मगर स्कॉलरशिप मिलने की वजह से उसके पास इतनी रकम आ गई थी कि वो खुद ही कोई अपार्टमेंट ले लेता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए सिकंदर उसके अकाउंट में पहले ही एक लंबी चौड़ी रकम जमा करवा चुके थे। हालांकि उनका सबसे छोटा बेटा भी स्कॉलरशिप ले रहा था, मगर सालार सिकंदर को अल्लाह ताला ने खास तौर पर उनसे हर वो काम और मुतालबा करने के लिए बनाया था जो इससे पहले किसी ने ना किया हो। वो जमीन पर खास तौर पर उन्हें तंग करने के लिए भेजा गया था। जिस चीज को उनके दूसरे बच्चे मशरक कहते वो उसे मगरब कहता, जिसे दूसरे जमीन करार देते वो उसके आसमान होने पर दलाइल देना शुरू कर देता। वो उसकी बातों, हरकतों और जिद पर ज्यादा से ज्यादा अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर सकते थे और कुछ नहीं। न्यू हेवन जाने से पहले सिकंदर और तैयबा उसके लिए खास तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका आए थे। वो कई दिन तक उसे समझाते रहे थे, जिन्हें वो इत्मीनान से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा था। वो कई सालों से नसीहतें सुनने का आदी था, और अमली तौर पर वो नसीहतें अब उस पर कतन कोई असर नहीं करती थी। दूसरी तरफ सिकंदर और तैयबा वापस जाते हुए बेहद फिक्रमंद बल्कि किसी हद तक खौफजदा भी थे। वो येल से फाइनेंस में MBA करने आया था, और उसने वहां आने के चंद हफ्तों के अंदर ही अपनी गैर मामूली सलाहियतों को जाहिर करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में जिन अदारों में वो पढ़ता रहा था, अगरचे वो भी बहुत अच्छे थे, मगर वहाँ तालीम उसके लिए केक वॉक थी। येल में मुकाबला बहुत मुश्किल था, वहाँ बेहद काबिल लोग और ज़हीन स्टूडेंट मौजूद थे। इसके बावजूद वो बहुत जल्द नजरों में आने लगा था। इसमें अगर एक तरफ उसकी गैर मामूली जहनी सलाहियतों का दखल था, तो दूसरी तरफ उसके रवैये का भी। एशियन स्टूडेंट्स वाली रवायती मिलनसारी और खुश अखलाकी उसमें मफकूद थी। उसमें लिहाज मुरवत भी नहीं थी, और ना ही वो एहसास कमतरी और मरूबियत थी जो एशियन स्टूडेंट्स अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में फितरी तौर पर लेकर आते हैं। उसने बचपन ही से बेहतरीन अदारों में पढ़ा था, ऐसे अदारे जहां पढ़ाने वाले ज्यादातर गैर मुल्की थे, और वो अच्छी तरह जानता था कि वो भी कोई इल्म के बहते हुए सरचश्मे नहीं होते। वो ये भी जानता था कि येल ने स्कॉलरशिप देकर उस पर कोई एहसान नहीं किया। वो अगर बाकी दोनों यूनिवर्सिटीज में से किसी का इंतखाब करता तो स्कॉलरशिप उसे वहां से भी मिल जाता, और अगर ऐसा ना भी होता तब भी उसे ये मालूम था कि उसके माँ बाप के पास इतना पैसा था कि वो जहां चाहता एडमिशन ले सकता था। अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस और काबिलियत का इल्जाम ना होता, तब भी सालार सिकंदर इस कदर तल्ख और अलग थलग नेचर रखता था कि वो किसी को अपनी खुश अखलाकी के झूठे मुजाहरा से मुतासर नहीं कर सकता था। रही सही कसर उसके IQ लेवल ने बुरी कर दी थी। शुरू के चंद हफ्तों में ही उसने अपने प्रोफेसर्स और क्लास फेलोज की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली थी, और ये भी पहली बार नहीं हुआ था। वो बचपन से तालीमी अदारों में इसी किस्म की तवज्जो हासिल किया करता था। वो ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो फजूल बातों पर बहस बराए बहस करता। उसके सवाल ही इस तरह के होते थे कि उसके अक्सर प्रोफेसर्स को फौरी तौर पर उनका जवाब देने में दुश्वारी होती। जवाब गैर तसल्ली बख्श भी होता तब भी वो ये जताता नहीं था, सिर्फ खामोश हो जाता था। मगर वो ये तासुर भी नहीं देता था कि वो मुतमईन हो गया था या उस जवाब को तसल्ली कर रहा था। वो बहस सिर्फ उन प्रोफेसर से करता था जिनके बारे में उसे ये यकीन होता कि वो उनसे वाकई कुछ न कुछ सीखेगा, या जिनके पास रवायती या किताबी इल्म नहीं था। पढ़ाई वहाँ भी उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं थी, ना ही उसका सारा वक्त पढ़ाई में गुजरता था। पहले की निस्बत
اسے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہوم سکنس کا شکار نہیں تھا کہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کے کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی، اس لیے اس نے وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ روابط بڑھانے کی تنستہ طور پر کوئی کوشش نہیں کی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے اس کی شناسائی ہو گئی۔ یونیورسٹی کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی اور اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا تھا، خاص طور پر ویکینڈز۔ سینما، کلبز، ڈسکوز، تھیٹرز، اس کی زندگی انہی چاروں کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا سٹیج پلے، ہر نیا کنسرٹ اور کوئی بھی نئی انسٹرومنٹل پرفارمنس وہ نہیں چھوڑتا تھا، یا پھر ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا۔ اسے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھی اور سب کے درمیان وہ ایڈونچر اس کے ذہن میں اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ سکندر کو اس کے نکاح کا پتہ کب چلا تھا، کیسے چلا تھا، سالار نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سکندر عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا۔ یہ حسن یا ناصرہ نہیں تھے جنہوں نے سکندر عثمان کو سالار اور امامہ کے بارے میں بتایا ہوگا، وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ خود امامہ ہی ہوگی جس نے اس سے فون پر بات کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ اس کے بجائے سکندر عثمان سے ساری بات کی جائے، اور اس نے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا، اسی لیے اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اس سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کر وہ نکاح نامہ برآمد کر لیا تھا۔ مگر یہ سب کب ہوا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امامہ کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یکے بعد دیگرے وہ اس کے ہاتھوں ذک اٹھانے پر مجبور ہوا تھا، اور اب وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے اس تمام معاملے میں امامہ کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ اسے حیرانی ہوتی تھی کہ آخر وہ امامہ جیسی لڑکی کی مدد کرنے پر تیار کیسے ہو گیا تھا، اور اس حد تک مدد کہ وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی کوفت محسوس کرتا تھا۔ آخر میں اس کی مدد کیوں کی، جبکہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا کہ اس کے رابطہ کرنے پر میں وسیم کو، اس کے والدین کو یا خود اپنے والدین کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتا دیتا، یا پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتا، یا پھر اس کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح کرتا ہی نہ، یا اسے گھر سے فرار ہونے میں تو کبھی اس طرح مدد نہ کرتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا کہ جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوا تھا۔ اتنی فرما برداری، اتنی تابع داری، آخر کیوں؟ جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ کسی طرح سے بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا۔ وہ کسی سائیکولوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جو جو وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کیا فرق پڑے گا، وہ سوچتا۔